اچھا یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں تھا کہ صرف غرباء کے بچے ہی علم پڑھنے آتے تھے، امراء کے بچے بھی بہت ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کے آئے جس کا نام تھا محمد، بہت خوبصورت، بہت عقل مند، ٹیلنٹڈ بچہ تھا، بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ والد نے کہا جی میں نے اس کو دین کے لیے وقف کر دیا، آپ اس کو اپنے پاس۔ امام صاحب نے شرط لگائی آ جایا کرے مگر اس کو کپڑے معمولی پہنایا کریں۔ یہ جو شرط لگائی اس کا مطلب تھا کہ کپڑے واقعی امیرانہ کپڑے تھے، اس کو معمولی کپڑے پہنا کے بھیجا کریں۔ وہ بچہ معمولی کپڑے پہن کے آنے لگ گیا، اس کا آئی کیو لیول اتنا اچھا تھا۔ جب پڑھنے لگا تو امام صاحب نے کہا بھئی آپ کو پتہ نہیں کہ مجھ سے پڑھنے کے لیے حافظ قرآن ہونا وہ پری کنڈیشن ہے، شرط ہے، وہ پری کوالیفیکیشن ہے، حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ حضرت ٹھیک ہے میں قرآن پاک حفظ کر کے آتا ہوں، تو چلا گیا۔ اللہ کی شان، ایک ہفتے کے بعد وہ طالب علم دوبارہ آتا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ملنے کے لیے آیا، تو پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا حفظ کر کے آنا، میں نے ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو حفظ مکمل کر لیا ہے۔ یہ بچہ تھا جو آنے والے وقت میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کہلایا، یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ایسے ایسے طلباء تھے، امراء کی اولاد۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے منہ میں، اتنے امیر باپ کے بیٹے تھے۔ اور ان کے والد نے ان کو ایک مرتبہ 30,000 دینار دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے علم کی طلب میں سب سفر کر کے خرچ کر دیے، پھر 20,000 دیے، پھر میں نے خرچ کر دیے۔ ان کے پاس اپنے والد کی وراثت کے بہت پیسے تھے، مگر علم کی طلب ایسی تھی کہ وہ اسی کام میں لگے رہتے تھے۔ اللہ نے پھر ان کو یہ مرتبہ دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے جب جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند سے اٹھ جاتے تھے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اس جگہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کو اس جگہ بٹھایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسا علم کا طلبگار کہیں نہیں دیکھا۔ نواب کے بیٹے تھے، اللہ نے علم کی طلب ایسی دی تھی، اور پھر زندگی ایسی تھی سبحان اللہ کہ ایک وقت میں 40,000 طلباء ان سے حدیث کا درس پڑھا کرتے تھے ایک وقت میں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو استاد حدیث پڑھتا تھا اور لوگ جو مجمع تھے وہ مکبر بن کے اس حدیث کو آگے سنایا کرتے تھے۔ تو وہ جو مکبر ہوتے تھے ان کی تعداد 1100 ہوتی تھی۔ 1100 تعداد آواز پہچانے والوں کی، تو مجمع کتنا ہوگا؟ اتنے لوگ ایک وقت میں ان سے حدیث پڑھتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی زندگی کیسی تقوی والی تھی۔ ان کے ایک کلاس فیلو تھے اسماعیل رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو کئی سال بہت قریب سے دیکھا، دن میں بھی دیکھا، رات میں بھی دیکھا، خلوت جلوت میں ان کو میں نے دیکھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان صرف ایک فرق ہے۔ وہ فرق کون سا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا، جو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو حاصل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اور ان کی زندگیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ امراء کے بیٹے تھے،
مگر دیکھیے علم کی طلب میں انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو مٹا دیا۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، محل میں رہتا تھا، مگر طبیعت میں زہد اور انابت اللہ کی بہت کیفیت تھی۔ وہ دسترخوان پہ بیٹھتا تو معمولی کھانا کھا کے پیٹ بھر کے اٹھ جاتا، عبادت میں لگا رہتا۔ اسے محل کی عیش و عشرت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اپنی الگ دنیا اس نے بسائی ہوئی تھی محل کے اندر، فقیرانہ منش انسان تھا۔ جب اس کی حالت کو ہارون رشید کے دوست دیکھتے تو وہ ہارون رشید کو کہتے کہ تمہارا بیٹا کس حال میں ہے، تم کیسے والد ہو، اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو ہارون رشید ان کو سمجھاتا کہ تم اچھے کپڑے پہنو، اچھی غذا کھاؤ۔ تو وہ کہتا کہ ابو مقصد زندگی تو اللہ کی بندگی ہے، بس میں اس میں لگا رہتا ہوں، میرا کام ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے دوستوں نے اس کو کچھ زیادہ ہی پش کر دیا کہ تم اس کو نگلیکٹ کر رہے ہو اور یہ نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہے۔ تو ہارون رشید نے بلا کے کہا کہ بیٹے تمہاری وجہ سے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ جب یہ الفاظ کہے وہ کہنے لگا ابا جان میری وجہ سے اگر آپ کو ذلیل ہونا پڑتا ہے نا تو بس میں اب یہاں سے جا رہا ہوں وہاں جہاں مجھے علم حاصل ہوگا۔ اس نے ارادہ کر لیا۔ ہارون رشید نے فوراً اپنی بیوی کو بتایا کہ بھی بیٹا تو گیا۔ ماں نے بھی روکنے کی کوشش کی، اس نے کہا امی میں نے ارادہ کر لیا، اب میں یہاں نہیں رہوں گا محل میں، اب میں جاؤں گا علم کی طلب میں۔ والدہ نے کہا بیٹا یہ قرآن پاک ہے یہ بھی لے لو، اور یہ ایک انگوٹھی ہے یہ بھی لے لو، اگر مشکل ہوگی تو انگوٹھی کو بیچنا تمہارے کام آئے گی، اور قرآن پاک کو جب پڑھو گے تو تم اپنی امی کو بھی یاد کیا کرو گے۔ وہ بچہ یہ دونوں چیزیں لے کے چلا گیا۔ کہاں پہنچا؟ ایک ایسی بستی میں جہاں علماء بستے تھے۔ اس وقت یہ نہیں تھا کہ آنے والے طالب علم کا کھانا پینا استاد کے ذمہ ہوتا ہے، نہ 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 نہ، طالب علم آتے تھے، اپنا کھانا ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ شہزادہ ایک مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے اور وہاں سے اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ عامر ایک شخص تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر بنوانا تھا تو میں اس جگہ گیا جہاں مزدور ملتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بڑا منور چہرہ وہ بیٹھا ہوا اس جگہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے سلام کر کے پوچھا کہ کیا آپ بھی مزدوری کرنے آئے ہیں؟ اس نے کہا انکل لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ کا فرمان ہے تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، ہم مزدوری کرنے کے لیے ہی تو آئے ہیں۔ میں نے کہا میرے گھر میں کام کرو گے؟ ضرور کروں گا، مگر میری دو شرطیں ہیں۔ کون سی شرطیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کام کے دوران نماز کا وقت ہوگا میں تسلی کی نماز پڑھوں گا، آپ مجھے جلدی پہ مجبور نہیں کریں گے۔ میں نے کہا بھائی قبول۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں اتنی مزدوری لوں گا شام کو، اس سے زیادہ دینا چاہیں گے تو بھی نہیں لوں گا، کم دینا چاہیں گے پھر بھی نہیں لوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران، عجیب مزدور ہے۔ میں لے کے آ گیا۔ جب شام کو میں نے دیکھا تو جتنا عام مزدور کام کرتا ہے اس سے کوئی 5 گنا زیادہ اس نے کام کر لیا تھا۔ میں بڑا حیران، اکیلا بندہ اتنا کام اس نے سمیٹ دیا۔ میں نے کہا اچھا کل پھر میں اسی کو لے کے آؤں گا۔ اگلے دن گیا تو مزدور وہاں نہیں تھا۔ ساتھیوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے بھائی وہ تو طالب علم ہے، ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے اور اس دن وہ مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری میں اتنے پیسے لیتا ہے جس سے کہ 7 روٹیاں خرید سکے۔ روزانہ کی 1 روٹی کھا کے گزارا کر لیتا ہے، باقی وقت وہ علم کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ اب اگلے ہفتے پھر وہ کام کرنے آئے گا۔ عامر کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی محبت تھی کہ میں نے کہا اچھا میں اگلے ہفتے پھر اس کو لے جاؤں گا۔ اگلے ہفتے میں اس کو لے کے آیا۔
اب میں چھپ کے دیکھنے لگا کہ بھائی اس کے کام میں کیسے اتنی برکت ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ اینٹیں اٹھا کے جوڑ رہا تھا, دیوار بنا رہا تھا, اور اینٹ خود بخود جیسے کوئی چیز فٹ ہوتی ہے نا, وہ اس طرح اپنی جگہ پہ پڑ رہی تھی. یعنی ایسے نہیں تھا کہ اینٹ اٹھاؤ, اسے رکھو, الائنمنٹ کرو, پھر اسے ٹھونکو اپنی جگہ پہ, نہیں, یہ چیز نہیں تھی. بس وہ اینٹیں رکھتا جا رہا تھا اور جیسے کوئی غیبی طاقت اینٹوں کو جوڑتی چلی جا رہی تھی. میرے دل میں آیا اتنا نیک بندہ ہے, میں سارا مکان اسی سے بنواؤں گا. اب ایک ہفتہ انتظار کرنے کے بعد جب میں اگلے ہفتے لینے گیا تو پھر وہ وہاں نہیں تھا. میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ کہاں؟ انہوں نے کہا جی اصل میں اس کو کچھ دنوں سے بخار ہے اور وہ فلاں مسجد کے اندر رہتا ہے, تو آپ وہاں اس کو دیکھ سکیں گے. اب اس نوجوان کی محبت میرے دل میں ایسی آ گئی تھی کہ میں مسجد گیا. کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا تو وہاں ایک چٹائی پہ وہ لیٹا ہوا تھا اور سر کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا تھا سرہانے کی جگہ. یہ شہزادہ تھا وقت کا. یہ اپنے اختیار سے دنیا کو لات مار کر علم کی طلب کے لیے نکلا تھا. چٹائی پہ لیٹا ہے, سر کے نیچے پتھر ہے, سرہانے کی جگہ. میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ بخار سے جسم تپ رہا تھا. میں نے اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا اور میں نے کہا کہ میں تمہارا علاج کرواتا ہوں اور تمہارے لیے کچھ بندوبست کرتا ہوں. جب میں نے یہ بات کہی تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ انکل اگر آپ کوئی میری فیور کرنا چاہتے ہیں نا تو میرا وقت تو اب آ گیا ہے. یہ دو چیزیں ہیں, میرے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد یہ چیزیں آپ ہارون رشید کو جا کے دے دینا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے جلدی میں بات سمجھ نہ آئی کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا, فوت ہو گیا. جب اس کو دفن کر چکا نا پھر مجھے خیال آیا, لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا بڑا نیک زاہد عابد محل میں فقیرانہ زندگی گزارتا ہے, کہیں یہ وہی تو نہیں تھا کہ جو کہہ رہا ہے کہ میری دو چیزیں ہارون رشید کو جا کے دینا. اب میری طبیعت میں اور تجسس ہوا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح. میں دونوں چیزیں لے کے شہر آیا. ہارون رشید کی سواری جا رہی تھی اور لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے, ہجوم تھا لوگوں کا. میں نے لوگوں سے تھوڑا راستہ لے کر ہارون رشید کو دیکھا تو میں نے اس کو دور سے وہ انگوٹھی دکھائی. ہارون رشید سمجھ گیا. اس نے پولیس والوں کو کہا کہ اس بندے کو میرے پاس لے آؤ محل میں, یہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. مجھے محل پہنچا دیا گیا. پولیس والے نے کہا کہ دیکھو ہمیں بادشاہ سلامت بڑے فکر مند نظر آتے ہیں, تو آپ جاؤ تو 3 کی جگہ 2 باتیں کرنا اور 2 کی جگہ 1 ہی بات کرنا, ان کو زیادہ غمزدہ نہ کرنا. میں جب اندر گیا تو ہارون رشید دیکھ کر کہنے لگا اے دوست مجھے لگتا ہے تو میرے لیے کوئی غم کی خبر لایا ہے. میں نے اسے پورا واقعہ سنایا. کہنے لگے جب میں نے واقعہ سنایا تو ہارون رشید نے پہلی بات تو یہ کی کہ تم میرے بیٹے شہزادے سے گھر کر بنواتے رہے مزدوری. میں نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ شہزادہ ہے, آپ کا بیٹا ہے. وہ تو 1 دن مزدوری کرتا تھا اور اس مزدوری میں 7 روٹیوں کے برابر قیمت لے کر ہر روز 1 روٹی کھا کے بقیہ وقت علم کو حاصل کرتا تھا. اس پر ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بیٹا تو سمجھدار نکلا, تو نے زندگی کی حقیقت کو پہچانا. تیرا باپ اپنے بال سفید کر بیٹھا, زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا. ان طلباء میں ایسے ایسے امراء کے بیٹے بھی شامل ہوتے تھے جو اختیاری فقر کے ساتھ علم کی طلب کرتے تھے.